یہ 3 سے 4 کام کر لیں، انشاءاللہ سردیوں کے اندر بکریاں بیمار نہیں ہوں گی۔ یہ 3 سے 4 کام کیا ہیں؟ عام طور پہ سردیوں کے اندر بکریاں کس وجہ سے زیادہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کا وزن نہیں بڑھ پاتا، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کمرے ہیں وہ مکمل ہوادار بنا دیتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، زیادہ ہوا کی ٹھنڈی ہوا کے لگنے کی وجہ سے بھی آپ جانتے ہیں کہ جانور بیمار ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل ہوا بند کر دیتے ہیں، ایئر ٹائٹ ماحول کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جانور بیمار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جانور جو اپنی سانس لے رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ گیسز ہیں جو نکل رہی ہیں۔ جانور جو پیشاب کرتا ہے اس کے اندر بھی کچھ خطرناک گیسز ہیں جو باہر نکل کے جمع ہو رہی ہیں۔ بڑے پیشاب کے اندر بھی اس طرح گیسز ہیں جو نکل رہی ہیں۔ اگر ہم بالکل ایئر ٹائٹ ماحول کر دیں گے، ہوا کا کہیں سے بھی راستہ نہیں چھوڑیں گے، تو وہ جو گیسز جمع ہو گئی ہیں وہ جانور کے لیے بذات خود مسئلہ کرتی ہیں، نمونیا کا باعث بنتی ہیں، سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتی ہیں۔ بعض کا جب آپ رات کو جانوروں کے اندر جائیں تو آپ کو ایک چبھن سی محسوس ہوگی آنکھوں کے اندر سانس لینے کے حوالے سے، تو وہ امونیا گیسز ہیں جو جانور کے اندر بھی نمونیا کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایک تو صاف ماحول رکھنا ہے، خشک ماحول رکھنا ہے، اور بالکل ایئر ٹائٹ نہیں کرنا۔ رات کو بھی کہیں اوپر سے ہلکا سا روشن دان اوپن ہونا چاہیے تاکہ ہوا کا جو تبادلہ ہے وہ ہوتا رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دن کے وقت آپ بالکل وہ جو چادریں پلیاں جو بھی ہیں جو سوراخ آپ نے بند کیے وہ کھول دیں تاکہ دھوپ بھی اندر آ سکے، ہوا کا کراس بھی ہو سکے، وہ ساری گیسز جو ہیں وہ ایک بار دن میں نکل جائیں، پھر رات میں جو آپ نے ماحول بنانا ہے وہ آپ کر لیں۔ اگر نیچے سے فرش گیلا ہو جاتا ہے، جانور پیشاب کرتے ہیں، تو آپ نے مٹی رکھی ہے یا توڑی رکھی ہے، پرالی، جو بھی آپ اس طرح کی چیزیں خشک کرنے کے لیے وہ آپ نے لازمی خشک کر دینی ہے۔ یہ ہے مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ایئر ٹائٹ ماحول سے بھی نمونیا ہوتا ہے، ٹھنڈ لگنے سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ نمونیا اور کیا وجوہات ہیں نمونیا بذات خود؟ ایک تو ہے جی نمونیا کی ویکسین، کنٹیجیس کیپرائن پلورو نمونیا CCPP۔ آپ کسی بھی میڈیکل جو سٹور ہے آپ کا جانوروں کا، وہاں آپ کہیں گے کہ CCPP کی ویکسین دے دیں یا نمونیا کی ویکسین دے دیں، وہ آپ کو کر دیں گے۔ پرائیویٹ بھی یہ موجود ہے، سرکاری طور پہ بھی یہ موجود ہوتی ہے۔ دسمبر، جنوری، فروری یہ بیماری زیادہ آتی ہے، تو ایک تو یہ ویکسین کر لیں۔ دوسری PPR کی بیماری، کاٹا بیماری جسے بولا جاتا ہے، منہ کے اوپر چھالے، اندر چھالے، ڈائریا، موشن جانور کو لگ جاتے ہیں، نمونیا بھی ساتھ ہو جاتا ہے، تو بہت سارے مسائل، بخار جو ہے وہ 105-6 پہ چلا جاتا ہے، کٹھے مسائل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیماری بھی ان دنوں کے اندر، سردیوں کے اندر آتی ہے۔ 21 دن کا وقفہ رکھ کے PPR کی ویکسین بھی کروا لیں، کنٹیجیس کیپرائن پلورو نمونیا اس کی ویکسین بھی کروا لیں۔ دوسری جو بڑی وجہ نمونیا کی بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ سردی ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیٹ پروڈیوس کرنے کے لیے، گرمائش پیدا کرنے کے لیے زیادہ جانوروں کو تنگ جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، ہجوم کر دیا جاتا ہے، اوور کراؤڈنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی نمونیا کے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ سردی ہو گئی، آگ جلا لی، ایسی چیزوں سے آگ جلا لی جسے پرالی وغیرہ سے آگ جلا لی جس سے کوئلے نہ بنے، دھواں زیادہ بنا۔ اس دھواں جو آپ نے زیادہ بنایا ہے یہ جانوروں کو گرمائش نہیں دے گا، یہ جانوروں میں نمونیا کا باعث بنے گا۔ اوور کراؤڈنگ نہیں کرنی، دھواں نہیں وہاں پہ پیدا کرنا، ویکسینز کا استعمال کرنا ہے، اور جو جانور آپ کو لگتا ہے کہ جس کو بخار ہو گیا ہے، نمونیا ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزیں یا PPR کی علامات آ رہی ہیں، اس کو علیحدہ کر دینا ہے باقی جانوروں سے تاکہ باقی جانور بیماری سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ سردیوں میں جو خوراک ہے وہ قوت مدافعت پیدا کرنے میں، امیونٹی پیدا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ خوراک جتنی زیادہ بہتر ہوگی، جانور اتنا زیادہ تندرست ہوگا اور بیماری کم اس میں لگے گی۔ خوراک میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ اچھی کوالٹی کی ہے،
लूसन की है हो जाए, सबसे बेहतरीन है। खुश्क चारा जो है ना, वो जिसमें ड्राई मैटर ज़्यादा है, पानी की मिकदार कम है, वो आप लाजमी जानवर को दें। दूसरे नंबर पे जो पानी है वो कभी भी ठंडा पानी जानवरों को सर्दियों में ना पिलाएं। इसकी वजह से जानवर बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, बुखार वगैरह हो जाता है। तो पानी ताज़ा हो, साफ़ सुथरा पानी हो, खड़ा हुआ पानी काफ़ी देर जो पड़ा हुआ है वो जानवरों को ना पिलाएं, बीमारी की वजह बन सकती है। इसके साथ सर्दियों में मिनरल्स का इस्तेमाल, नमकियात का इस्तेमाल, चाहे वो ब्लॉक की शक्ल में हो, चाहे वो ओपन मिनरल्स हो, खुले मिनरल्स आपको जानवरों के स्टोर से मिल जाएंगे। एलएस मिनरल्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं, वाइट गोल्ड का, किसी भी अच्छे मिनरल का आप इस्तेमाल इस वक्त लाजमी करवाएं, जिसमें ख़ास तौर पे सेलेनियम का अंसर मौजूद हो, विटामिन ई का, विटामिन एच का, इन चीज़ों का जो मौजूद होना वो लाजमी है, ताकि जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो, बीमारियों से बच सके। इसके साथ जानवरों को एक्स्ट्रा एनर्जी दें, चूँकि जानवर ने अपना वज़न भी बैलेंस रखना है, मुतवाज़न रखना है, और सर्दी से भी मुकाबला करना है। इस वक्त जानवर को ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक की ज़रूरत है। वो एनर्जी आप कहाँ से दे सकते हैं? आप दलिया, गंदम के दलिए से दे सकते हैं। आप लोग अलसी की पिनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। बीच में कहीं हल्का फुल्का तिल का इस्तेमाल वो भी आप कर सकते हैं। गंदम का दलिया हो गया, मकई का दलिया दे सकते हैं, एनर्जी के ये बेहतरीन सोर्स हैं। वंडा आपको देना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो शीरा है, मोलेसिस है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरा कहाँ से लेते हैं? गन्ने की फैक्ट्री से लेते हैं, मिठाई के कारखाने से लेते हैं, जहाँ से भी आपको शीरा मिल जाए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एनर्जी का वो भी एक ज़रिया है। इस तरह जो घी है, ऑयल है, ये भी एनर्जी का ज़रिया है, तो ये भी आप दे सकते हैं। तेल जो है वो भी एनर्जी का ज़रिया है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तारे मीरे का तेल हो, चाहे वो पोल्ट्री ऑयल हो, जो भी तेल हो वो आप दे सकते हैं। कोई तेल जो है वो ठंडा गर्म नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का फर्क होता है। किसी में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी में एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, तो ये चक्कर होता है। किसी भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि जानवर को जो पहले वो खुराक खा रहा था उससे थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दी जाए, ताकि वो सर्दी का मुकाबला अच्छे से कर सके। ये चंद बातें थी जिन पे हम अमल करके बच्चों का खास ख्याल रखें। सर्दी के अंदर कपड़े, अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं, सर्दी ज्यादा है आपके एरिया में, आप उन्हें कोई कंबल, चादर, जो आप जर्सी कोटी लोग अक्सर देहातों में पहनाते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आपको लाजमी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो किसी भाई के लिए फायदेमंद साबित होगी। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।